بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی، اگرچہ اس کی بعض آیات مکہ مکرمہ میں حج کے وقت نازل ہوئی ہیں، اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور بہت سے احکامات پر مشتمل ہے، یعنی ایمان کے بنیادی اصول پر، توحید، رسالت، آخرت اجتماعی طور پر، اور ہر صورت میں ایمان مفصل بیان فرمایا گیا ہے، اور درمیان میں ہر شعبہ زندگی، عبادات، معاملات، معاشرتی اخلاق، اصلاح ظاہر اور باطن کے متعلق ہدایات کے بنیادی اصول اور ان کے ساتھ بہت سی جزیات بیان ہوئی ہیں۔ یہ سب باتیں سورہ البقرہ میں بیان کی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ یہاں پر اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی قسم کا جادو نہ چلے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں ہے، ان کی ایک حدیث میں ہے کہ اس سورت میں ایک ایسی آیت ہے تمام آیت قرآنی میں سے اشرف اور افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے، یعنی آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں سے زیادہ افضل اور اشرف ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیتوں میں 3 گروہوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو کہ مومنین یا متقین کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جس نے راہ حق کو پہچانا اور اسی پر ڈٹ گیا خالص نیت سے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے حق کو پہچانا اور صاف انکار کر دیا، اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے، جو کہ درمیان میں ہوتا ہے، مطلب کہ دل میں تو اس کے ایمان نہیں ہوتا لیکن ظاہر میں ایسا کہتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے۔ پہلی آیت سے لے کر 5 آیت تک تو ایمان والوں اور متقین کا انہوں نے روشنی یا نور کو منتخب کیا۔ پھر 6 سے لے کر 7 آیت نمبر، مطلب کہ 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہے جس نے نور کو چھوڑ کر اندھیرے کو منتخب کر لیا۔ باقی جو آگے ہیں 7 سے لے کر 20 آیتوں تک، وہاں منافقین کا ذکر ہے جو کہ اندھیرے اور روشنی کے درمیان میں لٹک رہے ہیں۔ اگر وہ مسلمان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر وہ اپنے شیاطین دوستوں کے پاس یا شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ اب ان 20 آیتوں کا ہم آج انشاءاللہ مطالعہ کرنے والے ہیں لفظ بہ لفظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم بہت سی صورتوں کے شروع میں آیا گیا ہے، جیسے کہ الف لام میم، حامیم، الف لام میم صاد وغیرہ۔ ان کو اصطلاح میں حروف مقطعہ کہا جاتا ہے، اور یہ اسماء الہیہ کے رموز ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کا راز سوائے اللہ کو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بطور راز بتا دیا گیا ہو، لیکن تبلیغ امت اس کے لیے روک دی گئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ اور عبداللہ بن مسعود وغیرہ جمہور صحابہ کا ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور جس طرح آئے ہیں انہی کی تلاوت کرنی چاہیے، مگر معنی معلوم کرنے کی فکر میں پڑنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے ہمیں وہاں تک ہی ہے، اس کو آگے جاننے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالکا کتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں۔ اس کتاب ذالکا یہ بعید کی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کتاب سے مراد اس قرآن مجید کی کتاب، یہ جو قرآن مجید ہے اس کتاب کو کتاب کہا گیا ہے۔ لا ریب کچھ شک نہیں، یعنی کہ پہلے کفار مکہ شک میں پڑے ہوئے تھے، جب یہاں پر یہ آیات نازل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں کچھ شک نہیں، کتاب میں کچھ شک نہیں۔ یہ ذالکا اس لیے بیان فرمایا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ میں ہم نے جو کہ پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں کوئی راہ بتلا دیجیے، تو پہلے ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہی وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ ہدی للمتقین، یہ راہ بتلاتے ہیں ڈرنے والوں کو، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کرے اور جو چاہے ہدایت
ना हासिल करे। तुम लोगों ने हिदायत तलब की, हमने वो कबूल की और हमने आपको ये कुरान मजीद दे दिया। अब जो चाहे इसे हिदायत हासिल करें और जो चाहे ना करें। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीही हुदन लिल मुत्तकीन, कि इस किताब में कोई शक नहीं, ये राह बतलाती है मुत्तकीन को, डरने वालों को। और मुत्तकी का मायने होता है परहेजगारी, लेकिन परहेजगारी ये नहीं कि बस अल्लाह से डरना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने जिस जिस चीज़ से मना फरमाया है, चाहे वो मामूली सी चीज़ है, चाहे बड़ी चीज़ है, हराम चीज़ है, उन सब चीज़ों के बचने को मुत्तकीन कहा जाता है, परहेजगारी कहा जाता है। अब यहाँ पर मुत्तकीन को तो फरमा दिया गया कि ये राह बतलाते हैं डरने वालों के लिए, लेकिन अब हमें क्या पता कि मुत्तकीन होते कौन हैं। इसमें अल्लाह ताला ने अगली के 3 आयतों में बतला दिया कि मुत्तकीन की सिफात क्या हैं। तो वो हम पढ़ते हैं, अल्लज़ीन युमिनूना बिल गैब, मुत्तकीन वो हैं जो कि यकीन रखते हैं बिल गैबी, ए देखी चीजों का, मतलब गैब की चीजों का। एक तो वो होता है ना, फॉर एग्जांपल शख्स ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, जब दूसरे शख्स को कह रहा है कि देखो मैंने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, तो दूसरे शख्स ने कहा जी हाँ आपने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, ये ईमान नहीं है, ये बल्कि तस्दीक हो जाएगी। ईमान उस चीज को कहते हैं बिन देखी चीजों को, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए कि फरिश्ते हैं, ईमान है, फरिश्ते हैं, आखिरत होगी, जन्नत होगी, पीछे किताबें गुजर चुकी हैं, ये बेदेखी चीजें होती हैं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। वो लोग जो कि यकीन लाते हैं बेदेखी चीजों का, व युकीमुन सलाता, और नमाज कायम करते हैं। यहाँ पर ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ते हैं, बल्कि नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने का मतलब होता है उसको अपने वक्त अदा करना, खुशू के साथ उसके हर इरकान को अदा करना को कायम करना कहते हैं, उनकी हिफाजत करना कहते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम, और जो हमने आपको रिज़्क़ दिया, युनफिकूना, उसमें से वो खर्च करते हैं। किन कामों में? नेक कामों में। 3 सिफात हो गई, ये देखिए चीजों पर यकीन लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है वो किन कामों में खर्च करते हैं? नेक कामों में खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और वो लोग जो ईमान लाते हैं बिमा उनज़िला का, उस पर भी जो आप पर नाजिल हुआ, यानी कि कुरान मजीद, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उस पर भी जो आपसे पहले नाजिल हुआ। यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का भी जिक्र आ गया, वरना तो ये होना चाहिए था ना कि वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका की जगह वमा उनज़िला मिन बादिका, क्या आपके बाद भी वो लाते। लेकिन यहाँ पर कहा गया है वो लोग जो आप पर ईमान लाते हैं आपकी नाज़िल शुदा किताब पर भी, और आपसे जो पीछे गुजर चुकी हैं उन किताबों पर भी, यानी तौरात, इंजील और ज़बूर। यानी इसके बाद कोई किताब, कोई नबी नहीं आएगा। वबिल आखिरति हुम युकिनून, और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। आयत में औलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, अब ये जो मुत्तकीन की सिफात हैं, यानी वो ईमान लाते हैं बिन देखी चीज़ों का, नमाज कायम करते हैं, अपने रब के दिए हुए रिज़्क़ में से नेक कामों के लिए खर्च करते हैं, और किताब पर, कुरान मजीद पर भी ईमान लाते हैं, और दूसरी किताबों पर भी ईमान लाते हैं, और आखिरत के दिन को भी मानने वाले हैं। तो वही लोग क्या है? हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। वलाइका हुमुल मुफलिहून, और वही क्या है? मुराद को पहुंचने वाले हैं, यानी कामयाब होने वाले हैं। ये था मुत्तकीन की सिफात और मुत्तकीन के बारे में। पहला करो जिसने ईमान को जाना, पहचाना, हक को पहचाना, फिर उसी पर डट गए और उसी में इबादत करने लगे। अगली 2 जो आयात हैं वो काफिर के बारे में है, जो कि लमकुल्ला इनकार कर देते हैं किताब को, आयतों को, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने से। अगली 2 आयात इन्हीं कफ़ार के बारे में है कि इन्नल लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग काफिर जो काफिर हो चुके, सवाउन बराबर है, अलैहिम उनको, अंज़रतहुम कि आप डराएं, अम लम तुनज़िरुम के या ना डराएं, ला युमिनून, व ईमान नहीं लाएंगे। पहली आयत में खुश नसीब लोगों का जिक्र था जिन्होंने इस किताब हिदायत से पूरा फ़ायदा उठाया, जिनको कुरान की इस्तिलाह में मोमिनीन और मुत्तकीन का लक़्ब दिया गया। इन हज़रात की मखसूस खुसिफ़ात इलामात भी बयान की गई। इसके बाद अब इन लोगों का जिक्र है जिन्होंने इस हिदायत को कबूल नहीं किया बल्कि इनकार कर दिया। बेशक वो लोग जो काफिर हो चुके बराबर हैं, आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। क्योंकि क्या है कि उनको सब कुछ मालूम है, उन्होंने तौरात वगैरह में सब कुछ पढ़ा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके वो जानते बूझते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बराबर हैं, चाहे आप उनको डराएं ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि उनकी हरदर्मी
اور ان کے غرور و تکبر کی وجہ سے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کہ مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مطلب کہ ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے پردے کر دیے ہیں، پردے ڈال دیے ہیں۔ اب ہم لوگ نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، مطلب کہ وہ سن سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حقیقت درمی اور اس صبر کی وجہ سے ایک پردہ حائل کر دیا ہے کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَا أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کے آنکھوں پر بھی پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کی اس حد درمی، اس غرور و تکبر اور اس حد سے گزرنے والے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ اب جیسے کہ انہوں نے حد درمی دکھائی، حد سے آگے بڑھ گئے، حق کو جانتے پہچانتے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اسی طرح ہر گناہ اور ہر کفر کی اصل سزا دنیا میں بھی ملے گی۔ یہ دنیا کی سزا بعض اوقات یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، مطلب کہ جو ہم اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کی توفیق ہم سے ختم ہو جاتی ہے، ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ انسان آخرت کے حساب و کتاب سے بے فکر ہو کر اپنی نافرمانیوں اور گناہوں میں مبتلا چلا جاتا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور اس کو اس کی برائی کا احساس بھی ہے۔ ایسے حال متعلق بزرگوں کا اشارہ ہے، ساتھ ہے، یعنی گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، یعنی ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو دوسرا گناہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایک نیکی کریں گے تو اگلی نیکی بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ جس طرح نیکی کا نقد بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے، اسی طرح ایک گناہ کا بدلہ یہ ہے کہ وہ دوسرے گناہ کو بھی کھینچ لے آتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب سوچئے کسی نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اس کو پہلے تو برا فیل ہوتا ہے کہ یہ تو داغ لگ جائے گا، پہلے اس کو پریشانی ہوتی ہے، پہلے وہ سوچتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو مٹا دینا چاہیے، لیکن جیسے ہی وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، داغ زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس کو کچھ اثر بھی نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے ایک سیشن، ایک ڈیزائن بن جاتا ہے کہ یہ سارے ہی داغ کھدے ہیں۔ اسی طرح یہ اگزامپل ہے، جب کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار نظر آتا ہے، پہلے نقطے گناہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، مطلب کہ پہلا جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیاہی سارے قلب محیط ہو جاتی ہے، یعنی سارے قلب پر لگ جاتی ہے، اور اب اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھتا ہے اور نہ بری چیز کو برا۔ غرض نیکی بدی کا امتیاز اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے کہ کون سی چیز نیکی ہے اور کون سی چیز بدی ہے، کہ میں کیا نیک کم کر رہا ہوں یا کیا برا کام کر رہا ہوں۔ ان دو آیات میں کافروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ و نصیحت کرنا نہ کرنا دونوں برابر قرار دیے گئے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، ان کو نصیحت کیجیے یا نہ کیجیے، یہ وہ ماننے والے نہیں ہیں، مگر ان کے ساتھ علیہم کی قید لگا کر بتلا دیا گیا کہ یہ برابری کفار کے حق میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں، یعنی ان کو تو تبلیغ و تعلیم اور اصلاح خلق کی کوشش کا ثواب بہرحال ملے گا کہ آپ نے ان کو بتایا۔ اسی لیے پورے قرآن کریم کی کسی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کو بھی دعوت ایمان دینے سے روکا نہیں گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دعوت دین اور اصلاح کا کام کرتا ہے، خواہ موثر ہو یا نہ ہو، کو بہرحال اپنے عمل کا ثواب۔ یہاں تک ہم نے دو گروہ پہلوئے، ایک وہ کہ جس نے حق کو پہچانا، ایمان والے متقین والے اس پر ڈٹ گئے، اس کو انہوں نے کامیابی حاصل کر لی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت پر ہیں، ان کو دنیا میں بھی کامیابی ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی کامیابی ہو۔ نمبر 2 جو کہ 2 آیتوں پر مشتمل ہے، کفار جنہوں نے حق کو پہچانا لیکن پھر بھی وہ انکار کر گئے کھلم کھلا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی، ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے، اور وہ جہنم میں جلے جائیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا سب کچھ۔ انشاءاللہ اگلی آیات میں 20 آیات نمبر تک، 7 سے لے کر 20 آیات نمبر تک منافقون کا ذکر ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت کو پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ میں کہا کہ
جو کوئی دعوت دین اور اصلاح کا کام کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، چاہے وہ مؤثر ہو یا نہ ہو، اس کو اس کے عمل کا ثواب ملے گا۔ اس لیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ اور ایک بات، قرآن مجید کو صرف سننا یا سمجھنا نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ آیا ہم بھی تو کافر نہیں ہیں، ہم بھی تو منافق نہیں ہیں، ہم بھی تو اس میں شامل نہیں ہے کہ جو لوگ دل میں تو ایمان نہیں رکھتے، صرف دکھاوا کرتے ہیں، یا منافقین۔ انشاءاللہ منافقین کی ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کو منافقین کے بارے میں اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے گا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے جب بھی قرآن مجید کو سننا ہے، سمجھنا ہے، تو اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔